بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، یہ سبق چل رہا تھا، سبق نمبر جو ہے وہ 55 چل رہا تھا، اور اس میں ثم وصف القدرۃ بقولہ یتمکن بها العبد من اداء ما لزمہ للایمان، اس کے حوالے سے میں نے خلاصہ تو بیان کر دیا تھا تمہیدی، تو اب اس آگے ویڈیو کٹ گئی تھی تو کال آنے کی وجہ سے، تو اب اس کو یہ دیکھ لیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ جو تمہید میں نے بیان کی ہے پچھلے سبق میں، تو اس میں فرماتے ہیں یتمکن بها العبد من اداء ما لزمہ، یعنی جس کے ذریعے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے نا، جو چیز اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ مقید کر کے اس بات کو یہاں پر مصنف نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ جو قدرت معمور بھی کے لیے شرط ہے، معمور بھی کے لیے جو قدرت شرط ہے، اور جس کی وجہ سے معمور بھی میں حسن آتا ہے، وہ جو شرط کے اندر حسن پڑا ہے نا قدرت، تو وہ قدرت حقیقی قدرت نہیں ہے، وہ حقیقی قدرت مراد نہیں ہے، کیونکہ حقیقی قدرت جو ہوتی ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور یعنی جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے فعل کے ساتھ، اور فعل کے لیے علت بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تو تب آدمی فعل انجام دے سکتا ہے یہاں، اور یہ مدار تکلیف بھی نہیں ہوتی، یہ پیچھے گزر گیا سارا، تو یہاں مراد جو ہے وہ جو قدرت ہے وہ کون سی قدرت ہے، یہاں وہی قدرت مراد ہوگی جو مدار تکلیف بنتی ہو، اور یہاں قدرت سے مراد پھر وہ قدرت ہے جو دوسرے قدرت کی جو دوسری تشریح ہے وہ مراد، تو اس سے مراد وہ دوسری والی قدرت ہے۔ دوسری والی قدرت کون سی ہے کہ جو سلامت اسباب و آلات والی، اور سلامت اعضاء و جوارح والی، صحت اعضاء و جوارح والی۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت بمعنی سلامت اسباب و آلات یہ فعل پر مقدم ہوتے ہیں، اور فعل کا مدار بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہی قدرت مراد ہوگی یہاں پر جو فعل پر مقدم بھی ہوتی ہے اور فعل کا مدار بھی ہوتی ہے، اور اس کی آپ چند مثالیں اس کی آپ نوٹ فرما لیں۔ مثلا یہ تقریباً اس کی کوئی 6 مثالیں ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں؟ 6 مثالیں یہاں پر دی گئی ہیں، 6 مثالیں مولا جیون نے دی ہیں۔ 6 مثالیں کون سی ہیں؟ ایک وضو کی مثال ہے، دوسری قبلہ کی مثال ہے، تیسری قیام کی قدرت کی مثال ہے، چوتھی زکوٰۃ کی مثال ہے، پانچویں روزہ کی مثال ہے، چھٹی حج کی مثال ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے وضو کو لے لیں۔ وضو پر قادر اس وقت شمار ہوتا ہے آدمی کہ جب پانی موجود ہو اور کسی قسم کی کوئی مرض بھی نہ ہو، وضو سے جو پانی کے استعمال سے مانع ہو کوئی ایسا مسئلہ، تو پانی بھی موجود ہو، پانی پر قادر بھی ہو، ٹھیک ہے، تب جا کے وہ وضو کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ قادر ہوتا ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود ہے لیکن کوئی مرض ایسی لگی ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر اس صورت میں عدم قدرت جو ہے عدم قدرت وضو کی وجہ سے اس کو وضو نہیں کرنا ہوگا، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا اس کو۔ اچھا، دوسری مثال، کیوں یہاں سلامت اسباب وغیرہ اعضاء دیکھیں، مثلا یا تو وہ آلات ہی نہیں ہے، پانی جو طہارت کا آلہ ہے وہی نہیں ہے، یا اگر طہارت کا آلہ تو ہے لیکن سلامت اسباب یعنی وہ بیمار ہے، مرض ایسی لگی ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو دیکھیں نا یہ قدرت کی دوسری صورت، دوسری قسم مراد ہے یہاں پر، محض توفیق نہیں ہے۔ دوسرا قبلہ ہے، قبلہ تو دیکھ لیں کہ قبلہ تو موجود ہے لیکن بسا اوقات دشمن کا خوف ایسا مسلط ہوتا ہے، ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آدمی قبلے کی طرف رخ نہیں کر پا رہا ہوتا، یا یہ ہے کہ قبلہ سرے سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اور معلوم کرنے کے ذرائع بھی اس کے پاس نہیں ہے، پھر تحری کی طرف ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ تحری کر لے، تفتیش کر لے، ظن غالب پر عمل کر لے۔ اچھا، تیسرا قیام کی مثال، اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا نماز تو پھر ہم کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں تو لیٹ کے اشارے سے پڑھ لیں، سر کے اشارے سے۔ اچھا جی، چوتھا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی قدرت جو ہے یہ ہے کہ وہ مکلف صاحب نصاب بھی ہو اور حولان حول سال بھی اس کے اوپر گزر جائے، نصاب کا مالک بھی ہو، اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب فرض نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح
نمبر 5 روزہ کی قدرت. روزہ اس آدمی پر ہوگا جو مکلف ہوگا، تندرست ہوگا، مکلف یعنی، اور مقیم ہو. اور اگر اس کو مطلب تندرست نہیں ہے یا مقیم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہے کہ وہ رکھ نہیں سکتا روزہ، تو ظاہر بات ہے بعد میں قضاء یا فدیے کی جو بھی ترتیب ہوگی وہ ہوگی. تو روزہ کا مکلف وہ ہوگا جو تندرست بھی ہو، مقیم بھی ہو، عاقل بالغ ہو. اور چھٹے نمبر پر آپ دیکھ لیں حج کی طاقت. حج ہر آدمی پر تو نہیں ہے، زادرہ اس کے پاس کم از کم 3rd کلاس کا خرچہ ہو آنے جانے کا، اور ریاست اور حکمران کی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو آنے جانے کے، سواری کا، اور گھر کو واپسی تک جو ہے گھر والوں کے خرچے کا 3rd کلاس کا ہی ہو، وہ چیزیں اس کے پاس سارا سلسلہ میسر ہو اس کو، اور اس کے عذاب وغیرہ صحیح سلامت ہوں، جا سکتا ہو، راستہ پرامن ہو، فلاں یہ ساری باتیں. اگر یہ باتیں نہ ہوں تو پھر حج اس پر فرض بھی یعنی حکم نہیں لگایا جاتا اس کے اوپر. نفس وجوب کہیں یا واجب الادا یا وجوب ادا کہیں، وہ چیزیں الگ ہیں، لیکن اس پر لزوم کا حکم وقتی نہیں لگتا. اچھا، اب اسی پر دوسرے امور کو بھی آپ قیاس کر لیں. جتنے بھی تمام احکام ہیں، ان احکام کی تکلیف کا جو مدار ہے وہ قدرت کی وہ دوسری تشریح پر ہے، قدرت حقیقیہ نہیں، دوسری سلامت اسباب، سلامت آلات، اس پر ہے. قدرت حقیقیہ تو فعل کے ساتھ ہوتی ہے، اور مدار تکلیف یہ نہیں بنتی، مدار تکلیف بھی یہ دوسری ہی بنتی ہے جس کو ہم نے یہاں مراد لیا ہوا ہے.